بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس پرفتن دور میں ہر بندہ پریشان ہے اور ہر بندے کی چند ایک دلی خواہشات ہوتی ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی دلی خواہش کیا ہوتی ہے آج کل کے دور میں کہ یا اللہ مصیبت، پریشانی، تنگ دستی، کاروبار میں رکاوٹ، خاندان میں مسائل، یا اللہ اس سے جان چھوٹ جائے۔ ہر بندہ ذہنی طور پر یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ ایسا کچھ نہ ہی ہو۔ پریشانی کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری بات، ہر بندے کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرا کام آسان ہو جائے، کاش جو میں کام کرنے جا رہا ہوں پتہ ہی نہ چلے، بس چٹکی لگائیں اور کام ہو جائے اور کوئی پریشانی نہ آئے اور مشکل نہ ہو، آسانی سے کام ہو جائے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز جو انسان کے ذہن میں ہوتی ہے یا انسان کی وش ہوتی ہے نا، یہ ہر بندے کے دل میں ہے، ہر بندے کے ذہن میں بھی ہے، دل میں بھی ہے، خواہش بھی ہے۔ یا اللہ مجھے کھلا مال دے، یا اللہ اتنا مال دے، اتنا مال دے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ اور یہ خواہش دو طرح کی ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یا اللہ اتنا مال دے کہ میں تیرے راستے میں خرچ کروں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ اتنا مال دے، اتنا مال دے، اتنا مال دے کہ بس میں اپنے باقی کاموں میں لگاؤں، کاروبار کروں، یہ کروں، وہ کروں۔ اس کی نیک خواہش نہیں ہوتی ہے، بس عیاشی مقصد ہوتا ہے۔ تو پہلے والا بندہ بابرکت ہے کہ وہ جب دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اتنا مال دے کہ میں تیرے راستے میں خرچ کروں، ایک یہ خواہش ہوتی ہے۔ آج کل انسان کے ذہن میں اور اس کے دل میں ایک یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی غلطی جو مجھ سے ہو گئی ہے، کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، یا اللہ وہ مجھے معاف کر دے۔ آخری بات، آخری خواہشیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ایک خواہش اور ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہر بندے کی، ہم میں سے ایز اے مسلم جو ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ چلو میرے سے جو بھی چھوٹی موٹی نیکیاں ہوئی ہیں، چھوٹی موٹی نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس عطا کرے۔ ہم نیکیاں کیوں کرتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے؟ کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے جنت حاصل کریں۔ ہم جنت بھی نہیں مانگتے، جنت الفردوس، جنت کا اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں وہ جنت کے نچلے درجے تک کے لیے بھی ناکافی ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی یہ خواہشات ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ان ساری خواہشوں کا صرف ایک ہی حل ہے، ایک ہی عمل ہے، ایک ہی ذکر ہے کہ جو انسان کرے تو انسان کی ساری خواہشیں جو ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ آئیے آج اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی خواہش کیا تھی؟ کہ انسان کی زندگی میں تنگی، پریشانی، مصیبت، رکاوٹ یہ نہ آئے۔ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اس کا ایک حل بتاتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کو تنگ دستی سے، تنگی سے نجات دے دیتے ہیں۔ ساری تنگیاں دور، ساری مصیبتیں دور، ساری پریشانیاں دور۔ ایک بات آگے ہم نے کیا کہا تھا کہ میرے کام آسان ہو جائیں اور مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ میرا کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈر جاتا ہے، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کے سارے کام آسان فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تنگی سے نجات دے دیتے ہیں، تقوی اختیار کریں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کام آسان کر دیتے ہیں۔ تقوی ہے کیا، وہ میں انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ تیسری بات، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ انسان سوچتا ہے میری فیکٹری ہے وہاں سے آ جائے گا، انسان سوچتا ہے میرا کاروبار ہے وہاں سے آ جائے گا، انسان سوچتا ہے میری جاب ہے سیلری وہاں سے آ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ خالق کائنات کے ساتھ یہ تعلق قائم کر لیتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایسے میں آثار پیدا کر دوں گا، ایسے اسباب پیدا کر دوں گا کہ انسان کو سوچ بھی نہیں ہوگی کہ یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ انسان کی روزی کا بندوبست کر دیں گے۔ آگے کیا ہے؟ نمبر 4 پہ میں نے کہا تھا کہ کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ہر انسان سے، تو اللہ تعالیٰ سے انسان کی وش ہوتی ہے کہ یار کسی طریقے سے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر تم تقوی اختیار کر دو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور انسان کو پاکیزہ، پاک، صاف ستھرا بنا دیتے ہیں۔ آخری بات جو کی تھی کہ نیکیاں تھوڑی ہیں، نیکیاں چھوٹی ہیں، نیکیاں معمولی ہیں، لیکن بدلے میں چاہیے کیا؟ جنت الفردوس، اعلیٰ ترین مقام جنت کا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ فرماتے ہیں چھوٹی نیکی اجر عظیم میں عطا کروں گا، اور اجر عظیم کے بدلے میں انسان کو جنت الفردوس ملے گی۔ یہاں تک ہم نے سنا کہ تقوی اختیار کرنا ہے، صرف ایک عمل کرنا ہے، وہ ہے تقوی۔ تقوی اختیار کرنے سے یہ ساری لسٹ وائز چیزیں جو ہیں انسان کو مل جائیں گی۔ لیکن اگلی بات ہے کہ تقوی ہے کیا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ میں بہت لمبی چوڑی تقریر کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو انہوں نے تقوی کی تعریف کی ہے وہ تعریف بیان کر کے اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ آئیے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی زبان سے ان کی تعریف، وہ 3 لفظوں میں اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تقوی کی تعریف، تقوی ہے کیا؟ 3 لفظوں میں۔ سب سے پہلا یذکر ولا ینسا، کہتے ہیں رب کو یاد کیا جائے، رب کو بھلایا نہ جائے۔ حالات کوئی بھی ہوں، واقعات کوئی بھی ہوں، اللہ کو یاد کیا جائے، ہمیشہ اللہ کو یاد بھلایا نہ جائے۔ چلتے پھرتے الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، زبان کے اوپر اللہ کا ذکر جاری کر لے، چلتے پھرتے، سفر کرتے، ہر حالت میں اس کی زبان پر اللہ کی یاد ہو اور اللہ کا ذکر ہو۔ اس کی کتنی فضیلت ہے؟ جو انسان ایک مرتبہ الحمدللہ دل سے خوش ہو کے کہہ لیتا ہے نا، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ترازو، میزان جس میں نیکیاں تولی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں پلڑے، ایک بھی نہیں، دونوں پلڑے جو ہیں وہ نیکیوں سے بھر دیں گے اگر وہ انسان خوش ہو کے دل سے ایک مرتبہ صدقے دل سے کہہ دیتا ہے الحمدللہ۔
تو وہ پلڑا کتنا بڑا ہے؟ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو پلڑا پھر بھی خالی رہے گا اور بھرے گا نہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان سے صرف ایک دفعہ الحمدللہ کہہ لیں گے تو پھر وہ دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صدق دل ہو اور اللہ کی خوشی اور خوشنودی جو ہے وہ انسان کا مقصود ہو۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، یذکر ولا ینسا، ذکر اللہ کا کرتے رہنا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جو انسان اپنے ایک دن کے اندر، پورے دن کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ ایک دن میں کہہ لیتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اس کے ساری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بات، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دوسری تعریف کیا کرتے ہیں؟ یوتا ولا یعصا، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ تقوی ہے۔ تقوی کا پہلا زینہ، پہلی شرط، پہلی سیڑھی کیا ہے؟ کہ یذکر ولا ینسا، رب کو یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے۔ اور دوسرا زینہ، دوسری سیڑھی، دوسرا درجہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ مشکل کام نہیں ہے، اطاعت کی جائے۔ کم از کم اگر میں آپ کو بتاؤں اس کی اطاعت کا، تو اس کی اطاعت کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو انسان فرائض کی پابندی کر لیتا ہے، فرائض کی پابندی کر لے، 5 نمازیں صرف پڑھ لے، اور ہر نماز کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی ان انگلیوں کے اوپر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر 1 مرتبہ یہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صرف ہر نماز کے بعد یہ عمل کر لے انسان تو نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان کہتی ہے غفرت لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر اس انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ کی نشانی ہے، یہی تقویٰ کی علامت ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ پہلی کیا تھی؟ یاد رکھیے گا، یذکر ولا ینسا، اللہ کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے۔ دوسرا کیا تھا؟ یعطا ولا یوسا، اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور تیسری اور آخری بات آج کی میں آپ سے کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ آخری بات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی تقویٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں، سمجھ لو کہ وہ متقی ہے، وہ تقویٰ والا ہے۔ یشکر ولا یکفر، شکر کیا جائے، ہمیشہ شکر گزاری سے کام لیا جائے، ولا یکفر، اور کفر نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ بڑا آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے اگر کوئی انسان کرنا چاہے تو۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، طرح طرح کے طعام و شراب لے رہے ہیں، طرح طرح کی ڈشیں کھا رہے ہیں، اور جب کھانا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کھانا مکمل کرنے کے بعد صرف یہ کہہ دیجئے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔
میں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے یہ کھانا کھانے کے لیے دیا ہے۔ صرف ایک لفظ یہ بول دیا جائے کھانا کھانے کے بعد اللہ کے لیے تو غفرت لہو ذنوبہ، اس کے کھانے پر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے کھانے پر بھی پیٹ بھی اپنا بھرا، مزہ بھی زبان کا اپنا لیا، ٹیسٹ بھی اپنا چینج کیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ غفرت لہو ذنوبہ، اس کے کھانا کھانے پہ بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ شکر ہے۔ پھر اس کے اگلی مثال میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ ہم لباس پہنتے ہیں، ہم کپڑے پہنتے ہیں، لباس چینج کرتے ہیں، اللہ لباس دیتا ہے، ہم پہنتے ہیں۔ صرف لباس پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ صرف ایک مرتبہ لباس پہنتے ہوئے یہ دعا کہہ دیں۔ نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان اس بات کا اعلان کرتی ہے، غفرت لہ ذنوبہ وإن كانت مثل زبد البحر۔ اگر یہ انسان ایسا کر لیتا ہے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں، اللہ رب العالمین وہ معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے تقوی۔ اب مجھے بتائیے متقی بننا کتنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ بالکل مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسان سے بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ نے اس کے راستے نکال دیے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اور تقوی ہے کیا؟ 3 چیزیں سمپل سی میں نے بتائی ہیں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ یذکر ولا ینسا، اللہ کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے۔ یوتا ولا یوسا، اللہ کی اطاعت کی جائے، فرما برداری نہ کی جائے۔ اور تیسرا فرمایا یشکر ولا یکفر، اللہ کی شکر گزاری کی جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ اور یہ کیسے کی جا سکتی ہے، کیسے ہم کر سکتے ہیں، اس کا بھی میں نے آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اعمال کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ بڑا آسان ہے اسلام، بڑا آسان ہے اس پر عمل کرنا، لیکن اصل بات کیا ہے؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ علم ہو تو ہم یہ کام کر کے اللہ کی جنت الفردوس حاصل کر سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات پا سکتے ہیں، رزق حاصل کر سکتے ہیں، عزت و شہرت اور دولت حاصل کر سکتے ہیں، سب کچھ مل سکتا ہے۔ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اعمال جو میں نے بتائے ہیں، تقوی اختیار کر لیں۔ اور تقوی ہے کیا، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کچھ مشکل نہیں ہے، صرف ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ علم آ جائے تو تقوی آ ہی جاتا ہے انشاءاللہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔